شادیوں کا سیزن تھا، مال میں اس قدر رش تھا جیسے سیل لگی ہو۔ مناہل ارمان اور اس کی امی کے ساتھ ولیمہ کا ڈریس دیکھ رہی تھی۔ بیٹا مناہل، جا کر یہ ڈریس ٹرائی کرو۔ ارمان کی والدہ نے فیروزی رنگ کی میکسی مناہل کو پکڑاتے کہا۔ جی آنٹی۔ مناہل میکسی لیتی چینجنگ روم میں آئی کہ وہاں ماسک پہنے نوجوان کو کھڑے دیکھ کر اس کی چیخ نکلنے والی تھی کہ اگلے ہی لمحے مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ خبردار، جو اگر چیخی تو یہ گولی سیدھا تمہارے بھیجے میں اڑا دوں گا۔ نوجوان کی بھاری اور سخت آواز نے مناہل کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر مناہل کا وجود کانپنے لگا۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں، خبردار جو آواز نکالی تو۔ نوجوان نے کہتے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ کون ہو تم؟ مناہل کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تمہارا دشمن۔ نوجوان کی آنکھیں کہتی مسکرا اٹھی۔ کچھ یاد آیا اس سے؟ ماسک میں چہرہ چھپائے اس نوجوان نے اپنی بندوق کی نالی مناہل کے چہرے پر پھیری۔ ہوٹل میں اس دن تم تھے؟ مناہل کے ذہن میں فوراً دھماکہ ہوا۔ بالکل میں ہی تھا، مجھے لگا تو مجھے وہاں بھول گئی ہوگی۔ نوجوان مناہل کی بات پر مسکرایا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں پیچھے پڑے ہو میرے؟ مناہل نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ اس شادی سے انکار کر دو۔ مقابل نے اطمینان سے کہتے مناہل کا سکون غارت کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ مناہل نے کانپتے پہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ازجد کے لیے بھی تو انکار کری تھی نا؟ وہ تو اس نے دھوکہ دے دیا، ورنہ مجھے یقین ہے اس کے لیے بھاگ بھی سکتی تھی گھر سے۔ نوجوان کی سرد آواز نے مناہل کو منجمد کر دیا۔ تم ازجد کو کیسے جانتے ہو؟ مناہل نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں ہی تو سب جانتا ہوں، ازجد کی حوث سے تمہیں بچانے والا میں ہی تھا، اس لیے شرافت سے اس شادی سے انکار کرو، ورنہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری اور ازجد کی محبت کے سارے ثبوت دکھا دوں گا، سمجھی؟ نوجوان پھنکارتے ہوئے کہا۔ مگر میں… مناہل بیٹا کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ مناہل کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے باہر سے ارمان کی والدہ کی آواز آئی۔ آ رہی ہوں آنٹی۔ مناہل نے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ میری بات یاد رکھنا، ورنہ اپنے گھر والوں کو کھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقابل کی دھمکی پر مناہل خوفزدہ ہوتی ڈریس لیے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا، ٹرائی نہیں کیا؟ ارمان کی ماں نے حیرت سے مناہل کو دیکھتے پوچھا، جو ڈریس پہنے بغیر باہر آ گئی تھی۔ نہیں آنٹی، یہ تھوڑا ٹائٹ ہے مجھے۔ مناہل نے جھوٹ بولا۔ اچھا، ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں۔ ارمان کی ماں کہتے اسے اور ڈریس دکھانے لگی، مگر اس کا دھیان اسی ماسک والے نوجوان کی دھمکی پر ہی لگا ہوا تھا۔ اس شادی سے انکار کر دو، ورنہ تمہارے گھر والوں کو تمہاری اور ازجد کی محبت کے سارے ثبوت دکھا دوں گا، سمجھی؟ مناہل شاپنگ بیگز اپنے بیڈ پر رکھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس نوجوان کی دھمکی اس کے کانوں میں گونجی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ اتنی مشکل سے زیدان کے فون سے وہ پکچر ڈیلیٹ کی تھی کہ اب یہ ماسک والا نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ اگر اس نے سب کو ازجد کے بارے بتا دیا تو اب وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں کیا کروں؟ مناہل پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے کزن، ہو گئی شاپنگ؟ مناہل پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں زیدان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے جو منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاتے ہو؟ مناہل غصے سے زیدان کو دیکھ کر چلائی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میرے پاس کوئی کام نہیں؟ زیدان نے چہرے پر حیرت لیے پوچھا، حالانکہ اس کا انداز شرارتی تھا۔ تمہاری شکل پر لکھا ہے دنیا جہاں کا ویلا، نکلو میرے کمرے سے۔ مناہل چڑھتے ہوئے بولی۔ ویسے میں تمہارے دلہے سے ملا ہوں، وہ تو دل کا ڈاکٹر ہے، جبکہ تمہارا دماغ کا مسئلہ ہے۔ اسے معلوم ہے کیا کہ تم پاگل ہو؟ زیدان مناہل کی بات کو اگنور کرتا اسے تنگ کرتا بولا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے زیدان۔ مناہل غصے سے بیڈ سے کھڑی ہوتی چلائی۔ جا رہا ہوں، ویسے تمہارا عاشق کیسا ہے؟ زیدان نے دروازے کے پاس جاتے مناہل کو آنکھ مارتے پوچھا۔ شٹ اپ! جاتے ہو کہ میں تمہارا سر پھاڑوں؟ مناہل غصے سے ٹیبل سے آواز اٹھاتے بولی۔ جا رہا ہوں۔ زیدان ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پاگل! اس کو اور اس بلیک میلر کو ازجد کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ مناہل غصے سے دروازہ بند کرتی بیڈ پر بڑبڑائی۔ کاش کہ میں اس کمینے ازجد کی اصلیت پہلے جان لیتی تو یوں مصیبت میں نہ پڑتی، مناہل نے روتے ہوئے سوچا۔ معمول کا دن تھا۔ مناہل یونیورسٹی میں اپنی شادی کی لیو اپروو کروانے آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزرتی گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اب لڑکی اس کے پاس آ کر رکی۔ مناہل، آپ کو میم سمیرہ بلا رہی ہیں، اس لڑکی نے مناہل کو دیکھتے بتایا۔ اس وقت؟ اچھا، کہاں ہے وہ؟ مناہل پہلے تھوڑا حیران ہوئی، پھر ان کے بارے میں پوچھا۔ وہ روم نمبر 45 میں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ لڑکی مناہل کو دیکھتے بولی۔ اوکے، تھینک یو۔ مناہل اس لڑکی کا شکریہ ادا کرتے بتائے گئے روم کی طرف بڑھی۔ میم،
مناہل روم نمبر 45 میں انٹر ہوئی. میم کو پکارنے لگی کہ پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا. مناہل جیسے ہی پلٹی سامنے اسجد کو دیکھ کے اس کے اندر کا غصہ عود آیا. تم گھٹیا انسان، تو یہ تمہاری چال تھی؟ مناہل غصے سے چلائی. مناہل میری بات سنو، اس دن تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو میری بات سنو. اسجد نے مناہل کا ہاتھ پکڑنا چاہا. بکواس بند کرو اپنی اور راستہ چھوڑو میرا، مناہل غصے سے کہتی. اسجد کے منہ پر تھپڑ مار گئی. تھپڑ کی آواز پوری کلاس میں گونجی. یہ تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا. اسجد غصے سے دھارتا مناہل کے بازو دبوچ گیا. چھوڑو مجھے جنگلی انسان، میں تمہارے گھٹیا مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی. پہلے میں بیوقوف تھی مگر اب تمہاری گندی نیت کو جان گئی ہوں. مناہل نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اسجد کی گرفت مضبوط تھی. تم نے مجھے تھپڑ مار کر اپنے ساتھ بہت غلط کیے. جو اس دن نہیں ہوا وہ آج ہو جائے گا. اسجد نے کہتے مناہل کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے زمین پر پھینکا. نہیں، کوئی ہے، بچاؤ مجھے. مناہل روتے ہوئے بری طرح سے چلاتی اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی. کوئی نہیں آئے گا، یہ کلاس سب سے کونے میں ہے، کوئی تمہاری آواز نہیں سن پائے گا. اسجد قہقہ لگاتا مناہل پر جھکنے لگا تھا کہ کسی نے باہر سے دروازے پر اس قدر زور سے لات ماری کہ دروازے کو لگی کنڈی ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گئی اور وہ ماسک والا نوجوان آنکھوں میں سرخی لیے اندر داخل ہوا. اسجد اس کو دیکھ کر ڈرتا ہوا فوراً پیچھے کی طرف قدم لینے لگا. کیا کہا تھا میں نے؟ نوجوان غصے سے اسجد کی طرف بڑھنے لگا. میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو. اسجد ہاتھ جوڑتا خوف سے دیوار کے ساتھ جا لگا. میں نے پوچھا کیا کہا تھا میں نے؟ نوجوان اس قدر زور سے دھاڑا کہ مناہل خوف سے کپ کپا کر رہ گئی. پچھلی مار بھول گئی ہو جو دوبارہ اسے چھونے کی جرت کی تو نے؟ اس نوجوان نے غصے سے اسجد کے پیٹ میں مکہ مارا. آہ! اسجد کی چیخیں پورے کمرے میں گونج اٹھیں. تجھ جیسے کتوں کی دم نہیں سدھرتی. بے غیرت، پچھلی بار جو تیری حالت کی تھی اس کے بعد بھی تو نے اپنی گندی نظروں کو قابو میں نہیں کیا. ماسک پہنے اس شخص نے کہتے اسجد کا دایاں بازو پکڑ کر اس قدر زور سے مڑوڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پر اسجد کی دھائیاں عروج پر تھیں. مجھے معاف کر دو پلیز، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. اسجد درد سے بلکتا ہوا روتا ہوا اس نوجوان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا. دوبارہ ایسا کیا تو دوسرا ہاتھ بھی توڑ دوں گا، دفع ہو جاؤ. نوجوان نے کہتے اسجد کو لات ماری. کبھی نہیں کروں گا. اسجد اپنے دائیں بازو کو دوسرے بازو سے سہارا دیتا فوراً وہاں سے بھاگا اس سے پہلے کہ وہ ماسک والا شخص اسے اور مارتا. ماسک والے شخص نے پلٹ کر زمین پر گرا، مناہل کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا. تھینک یو. مناہل نے روتے ہوئے دوپٹہ پکڑتے اس کا شکریہ ادا کیا. ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں چار ہوئیں. مناہل کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں نے نوجوان کے دل میں ہلچل مچا دی تھی مگر وہ اگلے ہی پل رخ پھیر گیا. شکریہ نہیں چاہیے، یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا؟ نوجوان کی سرد آواز پر مناہل کانپ گئی. میرے گھر والے میرا انکار نہیں سنیں گے، میں نے پہلے بھی منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانے. مناہل بے بسی سے بولی. یہ تمہارا مسئلہ ہے. وہ نوجوان کہتا کلاس سے نکل گیا. مناہل خوف زدہ تھی، فوراً گیٹ کی طرف بڑھی اور گاڑی بیٹھی گھر کے لیے روانہ ہوئی. دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑ گیا. شاہ ہاؤس کو آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. آخر کو خاندان کی اکلوتی بیٹی کی مہندی تھی. لان میں سارا انتظام کیا گیا تھا. افرا بیگم اور سائمہ بیگم کی ہمراہ مناہل کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا. پیلے رنگ کے لہنگے میں بالوں میں گیندے کے پھول لگے بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی. چونکہ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا اس لیے الگ الگ مہندی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. چلے بھابھی شروع کریں رسم. افرا بیگم نے مسکراتے ہوئے سائمہ بیگم سے کہا. نہیں، پہلے ابو جی کو بلا لیتے ہیں، وہ گھر کے بڑے ہیں. سائمہ بیگم کے کہنے پر دادا جان کو بلایا گیا. دادا جان کے پیچھے اس کے تایا ابو اور زیدان کھڑے تھے. خوش رہو میری بچی، ہمیشہ آباد رہو. دادا جان نے رسم کرتے مناہل کو ڈھیروں دعائیں دی. اس کے بعد اس کے تایا اور ابو نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دی جبکہ زیدان خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا. سائمہ بیگم اور افرا بیگم رسم کر رہی تھی کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی. تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اگر شادی سے انکار نہ کیا تو آج جو گھر والے تمہارے صدقے واری جا رہے ہیں کل تمہاری شکل بھی نہیں دیکھیں گے. لائٹ جانے سے سب میں گہما گمی ہو گئی تھی کہ مناہل کو اپنے پاس وہی سرد آواز سنائی دی. اتنی دیر میں لائٹ واپس آ گئی اور مناہل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا مگر اس کے پاس اس کی امی اور تائی بیٹھی ہوئی تھیں. مناہل نے گھبرا کر دیکھا تو اس کی نظر کونے میں کھڑے اسی ماسک والے شخص پر پڑی. مناہل کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا تھا. کیا وہ مناہل بیٹا، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ سائمہ بیگم کی بات پر مناہل چونکی. وہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تائی جان. مناہل گھبراتے ہوئے بولی. شادی کی ٹینشن میں ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑی سی رسمیں کر کے تمہیں اوپر کمرے میں بھیج دیتے ہیں، آرام کر لو تم. افرا بیگم نے مناہل کا ماتھا چومتے ہوئے کہا.
تھوڑی دیر بعد رسمی ختم کر کے مناہل کو آرام کرنے میں بھیج دیا گیا تھا کمرے میں۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ اذیت نامی پھانس میرے گلے میں چپک کر رہ گئی ہے۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک اجنبی پر بھروسہ کیا، مگر میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ مناہل مہندی کے جوڑے ملبوس دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آن پہنچا۔ مناہل کا دل بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا، مگر وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور نہ ہی انکار کر کے اپنے والدین کو دکھی کرنا چاہتی تھی۔ سب لوگ کس قدر خوش تھے اس کی شادی کو لے کر، سب کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مناہل کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ پارلر سے تیار ہو کر مناہل کو ہال کے برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ بارات آ چکی تھی مگر ارمان ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اشرف صاحب کا کہنا تھا کہ وہ دوسری گاڑی میں آ رہا ہے، پہنچتا ہی ہوگا، مگر 1 گھنٹہ گزرا، 2 اور پھر 3، مگر ارمان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اشرف صاحب کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ ارسلان شاہ نے سخت لہجے میں اشرف صاحب سے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں اسے فون کر رہا ہوں مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ اشرف صاحب پریشانی سے بولے۔ انکل اگر آپ کا بیٹا راضی نہیں تھا تو آپ پہلے بتا دیتے، یوں اس طرح ہماری ذلت کروا کر کیا ملا آپ کو؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں مگر آپ کے بیٹے کا کچھ نہیں پتا۔ زیدان نے غصے سے کہا۔ مجھے معاف کر دو سلمان، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ارمان نے ایسا کیوں کیا۔ اشرف صاحب شرمندگی سے بولے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سب لوگ میری بیٹی پر ہی انگلی اٹھائیں گے، کیا قصور تھا اس کا؟ سلمان صاحب کرسی پر ڈھہتے ہوئے رونے لگے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ عرفان شاہ کی پوتی پر انگلیاں اٹھائے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میری مناہل کا نکاح آج اور اسی وقت ہوگا۔ عرفان شاہ کی بات پر سب انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ابو، کیا مطلب؟ افرا بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ زیدان سے ہوگا مناہل کا نکاح۔ بولو زیدان، اپنے دادا کی بات مانو گے نا؟ دادا جان نے زیدان کا ہاتھ پکڑتے التجا بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ زیدان کو اپنے سر پر ہال کی چھت گرتی محسوس ہوئی تھی۔ پلیز بیٹا، میری بیٹی کی عزت رکھ لو، ابو کی بات مان جاؤ زیدان۔ سلمان شاہ روتے ہوئے زیدان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، پلیز چاچو مجھے شرمندہ مت کرے، میں راضی ہوں۔ زیدان نے سلمان شاہ کے ہاتھ تھامتے اپنی رضامندی دے دی۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیج پر مناہل اور زیدان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو چکا تھا۔ مناہل اسٹیج پر بت بنے بیٹھی تھی، نہ جانے سلمان شاہ نے اسے کون کون سی قسمیں دے کر بنایا تھا، جبکہ زیدان سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں جو بچپن سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے۔ نکاح ہوتے ہی رخصتی کا شور اٹھا اور مناہل کو رخصت کر کے شاہ ہاؤس لایا گیا، مگر اس بار اسے زیدان شاہ کے کمرے میں پہنچایا گیا تھا۔ مناہل بیڈ پر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زیدان سے اس کی شادی ہوگی۔ وہ غصے سے بھاری سرخ دوپٹہ زمین پر پھینکتی اپنے زیور اتار رہی تھی کہ زیدان کالے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس کمرے میں داخل ہوا۔ فائنلی مناہل، سلمان شاہ جس کی وجہ سے مجھے میرے باپ نے جوتے کی نوک پر رکھا، مجھے بورڈنگ بھیجا، اتنی محنت کے بعد تم آج میرے سامنے میری دلہن بنی بیٹھی ہو، اب آئے گا مزہ۔ زیدان مسکرا کر کہتا بیڈ پر مناہل کے سامنے کوہنی کے بل بیٹھ گیا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ مناہل آنکھوں میں حیران کے لیے غصے سے بولی۔ ہاں سوئٹ ہارٹ، زیدان نے مسکراتے ہوئے مناہل کو آنکھ ماری۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنا گر سکتے ہو۔ مناہل غصے سے زیدان کا گریبان پکڑتے چلائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا ڈارلنگ، یاد نہیں کیسے میرا باپ ہمیشہ تمہارے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا؟ تمہاری وجہ سے میرا سمرف مجھ سے دور ہو گیا، تمہاری وجہ سے 6 سال مجھے میری فیملی سے دور رکھا گیا، میرے گھر سے، میرے ملک سے۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں خوش کیسے رہنے دے سکتا تھا؟ آخر بدلہ تو تمہیں چکانا ہی چاہیے نا، کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ زیدان نے مناہل کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میں سب کو تمہاری اصلیت بتا دوں گی۔ مناہل غصے سے بیڈ سے اترتی کھڑی ہوئی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ زیدان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ مناہل طنزیہ ہنسی اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کی طرف بھاگی۔ بیوقوف۔ زیدان مسکرا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دادا جان، بابا۔ مناہل لاؤنج میں کھڑی سب کو آوازیں دینے لگی۔ کیا وہ مناہل بیٹا؟ مناہل کی آواز سنتے ہی سب لاؤنج میں آئے۔ دادا جان، یہ سب کچھ زیدان کی سازش تھی، اس نے ارمان کے ساتھ کچھ کیا تاکہ آپ میری شادی اس سے کروا دیں، یہ بہت بڑا ڈرامے باز ہے۔ مناہل سیڑھیوں پر کھڑے زیدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا بولی جا رہی ہو مناہل، ہوش میں آؤ۔ افرا بیگم مناہل کا بازو پکڑتے غصے سے بولی۔ دادا جان میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے، کیونکہ تائی جان نے اس کو میری وجہ سے بورڈنگ بھیج دیا تھا۔ پلیز مجھے بچا لے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ مناہل دادا جان کے گلے لگتے رو دی۔
مناہل کیا ہو گیا؟ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ میں نے تم سے شادی صرف دادا جان اور چاچو کے کہنے پر کی ہے۔ بتائیے چاچو، کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے مناہل سے شادی کرنی ہے؟ یہ آپ کا اور دادا جان کا فیصلہ تھا نا؟ زیدان سیڑھیاں اترتا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ گیا۔ زیدان کی ایکٹنگ پر مناہل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مناہل کو زیدان کو حیرت سے جھوٹ بولتا دیکھ رہی تھی۔ زیدان نے سب سے نظریں بچا کر اسے آنکھ ماری، جس پر مناہل غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ مناہل بیٹا، زیدان سچ کہہ رہا ہے، اسے میں نے کہا تھا شادی کے لیے۔ دادا جان مناہل کو سمجھاتے ہوئے بولے، نہیں دادا جان، یہ اس کی چال تھی، یہ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ مناہل ضدی لہجے میں بولی، مناہل پلیز ایسے مت کہو، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو صاف کہہ دو، مگر ایسے جھوٹے الزام مت لگاؤ۔ زیدان نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں کہا۔ زیدان کی بات پر سب کا کلیجہ حلق کو آ گیا۔ مناہل خاموشی سے زیدان کے ساتھ جا، خبردار جو تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلمان شاہ اس قدر زور سے دھاڑے کہ مناہل نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ بیٹا شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ، سائمہ بیگم نے مناہل کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سب نے اسے بہلا پھسلا کر واپس کمرے میں بھیج دیا۔ کہا تھا نا کوشش بیکار ہے۔ زیدان نے کمرے میں داخل ہوتا اپنی جیت پر مسکراتا بولا، تم اپنی سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ میں تمہیں اتنا تنگ کروں گی کہ تم مجھے خود ہی چھوڑ دو گے۔ مناہل نے زیدان کے سامنے آتے چیلنجنگ انداز میں کہا، دیکھتے ہیں کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ زیدان مسکرا کر اپنے کپڑے الماری سے نکالنے لگا، اور ہاں تم صوفے پر سونا، میں بیڈ پر سوں گا۔ زیدان کہتا کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تم صوفے پر سونا آیا بڑا۔ مناہل اس کی نقل اتارتی بولی، میرا نام بھی مناہل سلمان شاہ ہے، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ دیکھتی ہوں کیسے سوتا ہے یہ بیڈ پر۔ مناہل مزے سے کہتی سائے ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھاتی بیڈ پر اڈیل گئی۔ پانی گرنے سے پورا میٹرس گیلا ہو چکا تھا۔ دسمبر کی سردی میں سوئے اب نواب بیڈ پر۔ مناہل کھلکھلاتی الماری سے سادہ سوٹ نکالتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل یہ کیا حرکت ہے؟ زیدان چینج کر کے کمرے میں آئے تو بیڈ کی حالت دیکھ کر زور سے چلایا، اب آئے گا مزہ بچوں، اور کرو مجھ سے شادی۔ مناہل اپنی ہنسی روکتی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ مناہل نے انجان بنتے پوچھا۔ یہ بیڈ پر پانی تم نے گرایا ہے نا؟ زیدان نے غصے سے مناہل کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں گرایا ہے، سو آپ اسی پر، میں تو چلی صوفے پر۔ مناہل مزے سے کہتی بیڈ سے تکیے اٹھاتی صوفے پر رکھ گئی۔ ہرگز نہیں، تم نے بیڈ پر پانی گرایا، اب تم ہی بیڈ پر سوگی، میں صوفے پر سوؤں گا۔ زیدان کہتا صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زیدان اٹھو یہاں سے، تم نے خود کہا تھا کہ تم بیڈ پر سوگے، اور مرد کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، چلو اٹھو۔ مناہل نے اسے غلط دلانی چاہی۔ میری ایک زبان نہیں ہے، جاؤ تم سو بیڈ پر۔ زیدان مزے سے کہتا آنکھیں موند گیا۔ زبان تو واقعی تمہاری ایک نہیں ہے، جھوٹے نیچے کیسے شریف بن گئے تھے اور اوپر آ کر اپنی اصلیت دکھا رہے ہو۔ میں کہتی ہوں اٹھو یہاں سے۔ مناہل زیدان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے چلائی، نہیں اٹھوں گا، کیا کر لو گی؟ زیدان نے کہتے مناہل کے ہاتھ کو جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر اس کے قریب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زیدان پر گرتی، زیدان نے فوراً اسے کندھوں سے پکڑا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کھوسے گئے تھے۔ تو وہی نا کافی پکوڑا ہے۔ زیدان کی بات پر دونوں کے بیچ خوبصورت انگیز سحر ٹوٹ گیا۔ اپنی ناک دیکھیے، گرنے سے کم نہیں ہے، اور اس سے خراٹے تم کتنے برے لیتے ہو۔ مناہل بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ شرافت سے جا کر بیڈ پر لیٹو مناہل، میں نہیں اٹھنے والا۔ زیدان کی ہٹ دھرمی پر مناہل غصے سے پیر پٹکتی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اپنی حرکت پر خود ہی بھاری پڑی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہے ویسے تم۔ مناہل غصے سے بڑبڑاتی بیڈ پر کمبل بچھاتی سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ زیدان اس کی بات پر مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ اگلی صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ زیدان اور مناہل منہ بناتے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ زیدان نے سفید رنگ کے پینٹ پر بیبی پنک کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ مناہل نے بیبی پنک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میرے بازو میں ہاتھ ڈالو تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ آخری سیڑھی پر زیدان نے مناہل کے کان میں سرگوشی کی، تمہارا گلا نہ دبا دوں۔ مناہل زیدان کے بازو پر کوہنی مارتی آنکھیں گھماتی افرا بیگم کے برابر والی کرسی کھینچنے لگی۔ مناہل بیٹا زیدان کے ساتھ بیٹھو نا۔ دادا جان نے مناہل کو دیکھتے کہا، جی دادا جان۔ مناہل زیدان کو گھورتی اس کے ساتھ جا بیٹھی، جو مسکرا رہا تھا۔ زیدان بیٹا تم آج کتنے بچے نکلو گے اسلام آباد کے لیے؟ سلمان شاہ نے زیدان سے پوچھا۔ 1 مہینہ پہلے اس نے آفس جوائن کیا تھا چاچو، آج رات میں۔ زیدان نے آملیٹ اپنی پلیٹ پر ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا ایسا کرو پھر مناہل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دادا جان کی بات پر جوس پیتی مناہل کو ڈھسکا لگا تھا۔ دادا جان میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، پکنک پر نہیں۔ زیدان نے حیرت سے کہا،
جانتا ہوں مگر دونوں ساتھ جاؤ گے تو ایک دوسرے کو جانے کا موقع ملے گا. بس میں نے کہہ دیا، مزید ایک بات نہیں سنوں گا میں. دادا جان کی بات پر زیدان اور مناہل نے ایک دوسرے کو خون آشام نگاہوں سے گھورا. تو منع نہیں کر سکتے تھے؟ مناہل ناشتے کے بعد زیدان کے پیچھے غصے سے کمرے میں داخل ہوتی چلائی. میرے خیال سے دماغ کے ساتھ تمہارے کان بھی خراب ہے، منع کیا تھا میں نے. زیدان نے مناہل پر طنز کیا. رہنے دو اب، دادا جان کے سامنے تمہاری زبان ویسی ہی نہیں چلتی. مناہل منہ بگاڑتے بولی، اسے ادب کہتے ہیں، جیسے کہ تم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. زیدان نے اپنے کپڑے الماری سے نکالتے مناہل پر چوٹ کرتے کہا، او ہیلو، جتنا ادب تم میں ہے نا، جانتی ہوں میں. سچ تو یہ کہ تم ایک حسین لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو تاکہ تمہارا اچھا امپریشن پڑے. مناہل نے ایک ادا سے بال جھڑکتے کہا، حسین لڑکی؟ زیدان کہتے ہی قہقہ لگا کر ہنس پڑا. جا کر آنکھوں کا علاج کرواؤ، مجھے تو یہاں کوئی حسین لڑکی دکھائی نہیں دے رہی. زیدان پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا. باہر میں جاؤ تم. مناہل منہ پھلاتی اپنے کپڑے پیک کرنے لگی. رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی. زیدان چاہ کی گاڑی موٹر وے پر دوڑتی اسلام آباد کا رخ کر رہی تھی. گاڑی روکو، مجھے پیچھے جانا ہے. مناہل زیدان کو دیکھتی اپنے بال کیچر میں باندھتی بولی، کس خوشی میں؟ زیدان نے آبرو چکاتے پوچھا. مجھے نیند آ رہی ہے، میں پیچھے آرام سے سوں گی. مناہل منہ بسورتے بولی، نیند پوری نہ ہونے پر وہ ایسے ہی چڑچڑی ہو جایا کرتی تھی. اچھا میں یہاں گاڑی ڈرائیو کروں اور تم پیچھے جا کر سو جاؤ. بہت خوب. زیدان نے مناہل پر طنز کیا. تو تمہیں کس نے کہا تھا اوور ہونے کی؟ ڈرائیور ساتھ لے آتے. مجھے نہیں پتا، مجھے سونا ہے. مناہل جھنجھلاتے بولی. مناہل میرا دماغ خراب نہ کرو، میں ہائی وے پر گاڑی نہیں روک سکتا، چپ کر کے بیٹھو. زیدان نے سخت لہجے میں مناہل خاموشی سے اپنا سر کھڑکی سے لگا گئی. اسے اس قدر نیند آ رہی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی. کھڑکی سے آتی ہوا مناہل کے بال اڑا رہی تھی جو کیچر سے نکل کر اس کے چہرے پر آ گرے. زیدان نے جیسی موڑ کاٹا، مناہل کا سر نیند میں زیدان کے بازو پر آ ڈھلکا. مناہل یار کیا کر رہی ہو؟ زیدان اچانک جھنجھلاتے ہوئے بولا. مگر مناہل کے سونے کا خیال کرتا وہ اس کا سر ایک ہاتھ سے واپس سیٹ پر ٹکا گیا. سوتے ہوئے کتنی معصوم لگتی ہے، ورنہ اصل میں تو جنگلی بلی ہے. زیدان بے اختیار میں اس کا گال سہلاتا بولا. آہستہ آہستہ رات گزر گئی اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں کہ مناہل کی آنکھ کھل گئی. ہلکا ہلکا آسمان نیلا ہو رہا تھا. صبح صادق کا یہ منظر آنکھوں کو فرحت بخش رہا تھا. پہنچ گئے ہم؟ مناہل نے جمائی لیتے ہوئے کہا. بس پہنچنے والے. زیدان نے آہستگی سے کہا. میں تو اپارٹمنٹ جا کر لمبی تان کر سوں گی. مناہل نے نیند سے بھوجل آنکھوں سے لے کے کہا. کہہ تو ایسے رہی جیسے ساری رات کی جاگی ہو. زیدان کی طنز پر مناہل منہ بنا کر رہ گئی. اپارٹمنٹ میں آتے ہی مناہل تو کمرے میں جا کر سو گئی تھی. یہ اپارٹمنٹ زیدان کے دوست کا تھا جہاں پر وہ ٹھہرا تھا. زیدان اپنے لیے کافی بناتا ٹی وی لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اس کے فون کی بیپ بجی. ارسلان شاہ کا میسج تھا. میسج پڑھتے زیدان کا خون کھول اٹھا. جانتا ہوں تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، مگر میرے سے ناراضگی میں مناہل کو نقصان مت پہنچانا، وہ معصوم ہے بہت، اس کا خیال رکھنا. میسج پڑھتے زیدان نے اپنا فون غصے سے صوفے پر پھینکا. ابھی بھی اس مناہل کی فکر ہے ان کو، مجھے تو جیسے سڑک سے اٹھایا تھا. زیدان غصے سے اپنا فون اور لیپ ٹاپ اٹھاتا فلیٹ سے نکلتا چلا گیا. مناہل سو کر اٹھی تو رات ہو چکی تھی. اف اللہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. مناہل اپنے سر پر ہاتھ مارتی کمرے سے باہر نکلی. زیدان، زیدان کہاں ہو؟ مناہل نے زیدان کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا. باہر بادل زور سے گرج رہے تھے اور تیز بارش شروع ہو چکی تھی. زیدان اگر تم مجھے تنگ کرے تو مت کرو، پلیز باہر آؤ. مناہل نے آنکھوں میں نمی لیے اسے پکارا. اچانک سے فلیٹ کی لائٹ چلی گئی. مناہل فوراً سے دوڑتی واپس کمرے میں جاتی کمبل میں دبک کر بیٹھ گئی. پورے فلیٹ میں خاموشی کا راج تھا اور وہ خاموشی مناہل کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی. بھوک سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے مگر اس کے اندر ہمت نہ تھی کہ وہ کچن میں جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آئے. ساری رات مناہل نے خوف سے روتے گزار دی مگر زیدان نہ آیا. صبح جب سورج کی روشنی اپارٹمنٹ میں روشن ہوا تو وہ دبے قدموں سے کچن میں گئی. مگر سارا سامان ایسا تھا جو بنانا پڑتا، مگر مناہل صاحبہ نے تو آج تک کبھی کچن میں قدم نہیں رکھا تھا. مناہل ماما کہتی تھی سیکھ لو کچھ، مگر نہیں، تمہاری تو اسکن خراب ہو جاتی، ناخن ٹوٹ جاتے. اب بیٹھو بھوک پیٹ. مناہل روتی ہوئی پوری لاؤنج میں بیٹھ گئی.
تھوڑی دیر بعد وہ ٹی وی دیکھنے لگی تھی مگر ابھی تک زیدان نہیں آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر سے رات ہو گئی تھی مگر زیدان کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ مناہل کا فون بھی آف تھا اور اس کے پاس چارجر نہیں تھا۔ خوف سے وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ مناہل کو لاک کھلنے کی آواز آئی۔ دوبارہ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے زیدان کو دیکھتے مناہل کا غصہ اگد آیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے یہاں بدلہ لینے کے لیے لائے ہو؟ کل رات اتنی بارش ہو رہی تھی، میں اتنا ڈر گئی تھی اور کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میں اکیلی ہوں، میں سب کچھ دادا جان کو بتاؤں گی، جو تم نے میرے ساتھ کیا اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ زیدان فلیٹ میں داخل ہوا کہ مناہل روتی ہوئی زور سے چلاتی ہوئی بولی، شٹ اپ! اور آتا کیا ہے تمہیں شکایتیں لگانے کے علاوہ؟ بچپن سے بس شکایتیں ہی لگاتی آ رہی ہو، جس کو بتانا بتاؤ جا کر۔ کیا ہے میں نے؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو ڈر رہی تھی اور فریج میں سب کچھ پڑا ہے، جو مرضی کھا لی تھی، یا میں تمہیں نیوالے بنا کر کھلاؤں؟ دماغ کھایا ہوا ہے، شکایت لگا دوں گی۔ زیدان غصے سے مناہل پر چلاتا سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل زیدان کے چلانے پر روتے ہوئے دوسری کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ کل سے رو رہی تھی۔ زیدان شاور لے کر کچن میں آیا تو اس کی نظر شیلف پر پھیلے سامان پر پڑی جو سب کچھ کچا تھا۔ اچھا تو اس لیے مرحانی نے کھانا نہیں کھایا، ایک نمبر کی پھوڑ ہے، بنانا تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا۔ زیدان نفی میں سر ہلاتا جلدی جلدی میکرونی بنانے لگا کیونکہ وہ بھی شدید بھوکا تھا اور اتنی جلدی میں یہی بن سکتا تھا۔ شاور لینے سے اس کا غصہ اب قدرے حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میکرونی 2 پلیٹوں میں ڈالتا وہ مناہل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زیدان کمرے میں آیا تو مناہل روتے روتے سو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے نشان دیکھتا زیدان شرمندہ ہو گیا۔ مناہل اٹھو، کھانا کھا لو۔ زیدان بیٹھ کے ایک طرف بیٹھتا مناہل کا کندھا ہلا گیا۔ مجھے نہیں کھانا۔ مناہل منہ بسوڑتی رخ دوسری طرف پھیر گئی۔ آئی ایم سوری مناہل، کام کا پریشر تھا اس لیے غصہ کر گیا۔ میں کل رات اپنے امپلائیز کے ساتھ پروجیکٹ ڈسکس کر رہا تھا اس لیے ہوٹل میں ہی رک گیا۔ مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، اب کھانا کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ زیدان نے شرمندگی بھرے لہجے میں کہا۔ مناہل کا مزید ناراض رہنے کا ارادہ تھا مگر میکرونی کی خوشبو نے اس کی بھوک چمکا دی تھی۔ وہ خاموشی سے زیدان کی طرف پیٹ کر کے میکرونی کھانے لگی۔ زیدان اس کی حرکت پر مسکرا دیا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ کھانا کھا رہی تھی۔ معمول کا دن تھا۔ مناہل اور زیدان کو اسلام آباد آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ زیدان اپنے کمرے میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ 2 دن بعد اس کی کلائنٹ سے میٹنگ تھی۔ مناہل بے چینی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک بیل بجنے پر وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔ میم آپ کا آرڈر۔ مناہل نے دروازہ کھولا تو سامنے ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ تھینک یو۔ مناہل پارسل لیتی فوراً کچن میں آئی۔ اس نے باکس کھولا جس میں چاکلیٹ کیک تھا۔ اس نے کیک کو پلیٹ میں سیٹ کیا اور لاؤنج کی میز پر رکھ دی۔ زیدان کی کمرے کی طرف بڑھی۔ مناہل زیدان کی کمرے کی طرف آئی کہ اندر سے زیدان کی آواز سنتی دروازے پر ہی رک گئی۔ آپ نے ہمیشہ بابا مجھے خود سے دور رکھا۔ آپ کی سختی نے ہم دونوں کے رشتے کے درمیان اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی کہ آپ یہ صدیوں پر محیط فاصلہ مٹانے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ آپ نے نہ صرف خود سے دور کیا بلکہ دادا، ماما اور ملک سے بھی دور کر دیا۔ بورڈنگ بھیج کر آپ کو لگا آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے، مگر بورڈنگ میں لڑکے جس قدر بگڑے اور بدتمیز ہوتے ہیں شاید کہیں نہیں ہوتے۔ وہ لوگ مجھے بلی کرتے تھے، کبھی میرا کھانا چھین لیتے، کبھی میرا ہوم ورک چھپا دیتے، کبھی میرے پیسے چھپا دیتے۔ آپ کو لگا میں سدھر جاؤں گا، کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ شرارت کرنا تو واقعی چھوڑ دی میں نے، مگر جب ہاسٹل کے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر میں روتا تھا تو میرے پاس آپ یا ماما نہیں تھے جن کے گلے لگ کر روتا۔ کاش آپ مجھے خود سے دور نہ کرتے۔ زیدان ارسلان شاہ کی تصویر موبائل میں دیکھتا ان سے بات کر رہا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مناہل جو اسے بلانے آئی تھی شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیدان کچن میں پانی لینے آیا تو اس کی نظر لاؤنج کی میز پر رکھے کیک پر پڑی۔ یہ کیک کون لایا؟ زیدان نے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی مناہل سے پوچھا۔ میں نے منگوایا تھا، مناہل نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، مگر کیوں؟ زیدان نے آگے بڑھتے کیک کو دیکھا جس پر ہیپی برتھ ڈے زیدان شاہ لکھا ہوا تھا۔ تمہیں میری برتھ ڈے یاد تھی؟ زیدان نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ مناہل نے تکلیف سے زیدان کی طرف دیکھا جو بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اکیلے رہنے سے اس نے اپنے جذبات چھپانا سیکھ لیے تھے۔ مناہل نے واپس سے نظر جھکا لی۔ کیا وہ مناہل؟ زیدان نے مناہل کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں۔ آپ کا غصہ جائز تھا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں، مجھے ہمارے گھر والوں سے دور رکھیں، مجھے کمرے بند کر دیں، میں کسی کو شکایت نہیں لگاؤں گی۔
مناہل کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مناہل ہوا کیا ہے؟ زیدان نے مناہل کا چہرہ اپنی طرف کرتے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے سب سن لیا کہ آپ نے میری وجہ سے کتنا کچھ سہا۔ نہ میں اس دن آپ کی شکایت لگاتی اور نہ ہی آپ کو تایا جان بورڈنگ بھیجتے۔ میں بہت بری ہوں، سب میری وجہ سے ہوا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، میں شکایتی ٹٹو ہوں۔ پلیز مجھے سزا دیں، مگر یوں خود کو گھٹ گھٹ کر مت جئیں۔ مناہل زیدان کا ہاتھ پکڑتی آنسوؤں سے بھری چہرہ لیے بولی۔ مناہل پلیز ایسے مت کہو، تم بھی بچی تھی اس وقت، جو ہوا سو ہوا، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ زیدان کے چہرے پر ہلکی سی تکلیف ابھری۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ مناہل نے ایک دم سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ایسا ہی تھا، مجھے یہی لگا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے جا کر بھی نہیں گیا تھا۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مناہل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب سب کو لگتا ہے کہ میں ان 6 سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا، مگر میں اپنی چھٹیوں میں پاکستان آتا تھا تم پر نظر رکھنے۔ ان 6 سالوں میں تم کہاں جاتی، کیا کرتی ہو، سب سے مجھے معلوم تھا۔ شروع میں تمہیں تکلیف پہنچانے کے تم پر نظر رکھتا تھا کہ کوئی ایسی تمہاری غلطی میرے ہاتھ لگے کہ میں سب کے سامنے تمہیں نیچا دکھاؤں۔ دادا جان نے جب بتایا کہ تمہارا رشتہ طے ہو گیا، میں نے سوچ لیا کہ تمہیں اتنی آسانی سے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اپنی زندگی میں شامل کر کے تمہیں تکلیف دوں گا۔ زیدان کی بات پر مناہل کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ وہ ماسک والا شخص میں ہی تھا۔ زیدان کے انکشاف پر مناہل کو اپنے اوپر چھت گرتی محسوس ہوئی۔ کہ کیا؟ مناہل اس قدر زور سے چلائی کہ زیدان کو اپنا کان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، اور وہ ماسک پہن کر میں نے جب تمہارا پیچھا کیا تو تم اسجد کے ساتھ تھی۔ مجھے لگا مجھے صحیح موقع مل گیا، مگر اسجد کی تم پر خراب نیت دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آیا۔ اس وقت میں نے خود کو یہی دلیل دی کہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا حق صرف میرا ہے، اور میں نے اس اسجد کا بھرتا بنا کر تمہیں صحیح سلامت تمہارے کمرے میں پہنچایا۔ اس کے بعد جب گھر آیا تو تمہارا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملا۔ تم سے لڑ کر ایک انوکھا مزہ آنے لگا۔ تمہاری لڑائی کو میں انجوائے کرنے لگا۔ جب تم میرے کمرے میں گھس آئی اور تمہاری آنکھوں میں پریشانی دے کر میرے دل میں ہوک سی اٹھی، اور میں نے تمہیں تصویر ڈیلیٹ کرنے دی، مگر ارمان کو ابھی راستے سے ہٹانا باقی تھا، اس لیے میں واپس سے ماسک پہن کر تمہارے سامنے آیا اور تمہیں دھمکی دی۔ مگر تمہیں کچھ نہ کرتا دیکھ کر میں نے ارمان کو کڈنیپ کر لیا، اور وہ موصوف پہلے سے باہر کے ملک میں ایک شادی رچا چکا تھا گرین کارڈ کے لیے۔ پھر جب تک ہمارا نکاح نہ ہوا وہ میری قید میں ہی رہا۔ سوچا تھا شادی کر کے تمہیں تکلیف دوں گا، اذیت دوں گا، اپنی ہر تذلیل کا بدلہ لوں گا، مگر نہیں لے سکا۔ میرا دل تو اس وقت ہی تمہارا ہو چکا تھا جب یونیورسٹی میں اس اسجد سے بچاتے میں نے تمہارا دوپٹہ تمہیں پکڑایا تھا۔ اس وقت تمہاری آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مگر اس دن بابا کے میسج پر میں نے تم پر غصہ کیا۔ آئی ایم سوری۔ زیدان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مناہل جو بے یقینی سے اس کی بات سن رہی تھی، روتے ہوئے بولی اور اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے آپ نے بہت کچھ سہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گی، آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ مناہل زیدان کے سینے سے لگی روتے ہوئے بولی۔ شرمندگی کے احساس میں وہ زیدان کے گلے لگ گئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اٹس اوکے سویٹ ہارٹ۔ زیدان نے اپنی مسکراہٹ روکتے اس کی کمر سہلائی۔ زیدان کو واپس پہلے والے روپ میں آتا دے کر مناہل فوراً پیچھے ہٹی۔ اپنی بے اختیاری پر وہ بھر کر شرمندگی ہوئی۔ بس ٹھیک ہے، شرمندہ میں ہوں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ آپ چھچورے ہو جائیں۔ مناہل زیدان کے لفظ پر شرم سے گلنار ہو گئی تھی۔ سویٹ ہارٹ، آپ بول رہی ہیں کہ یہ چھچورا شخص آپ کا شوہر ہے؟ زیدان نے مسکراتے ہوئے مناہل کو آنکھ ماری۔ بس کریں، یہ فلرٹ اور کیک کاٹیں۔ مناہل نے زیدان کے تیور دیکھتے اس کی توجہ کیک پر دلائی۔ اوکے۔ زیدان نے کیک کاٹتے مناہل کو کھلایا اور خود اس کا جھوٹا کھایا۔ مناہل اس کی حرکت پر بلش کر گئی۔ او ہو، تم نے منگوایا تو بھی کھاؤ۔ زیدان جو پورا کیک کا پیس کھا چکا تھا، اسے مناہل کا خیال آیا۔ آپ ہی کے پیسوں کا منگوایا ہے۔ مناہل کھلکھلا کر کیک کھانے لگی۔ وہ کیسے؟ میرا والیٹ تو میرے پاس ہے۔ زیدان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے فون سے آن لائن پیمنٹ کی تھی، اور پاس ورڈ مجھے پتہ ہے، ہماری شادی کی ڈیٹ۔ مناہل مسکراتے ہوئے بولی۔ بہت تیز ہو گئی ہو۔ زیدان نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ آپ سے ہی سیکھ رہی ہوں یہ چالاکی۔ مناہل کی بات پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ چلو، کیک تم نے کھلایا، اب آج کا ڈنر میں کراؤں گا، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اوکے۔
زیدان کے آفر پر مناہل جھٹ سے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ زیدان لاؤنج میں بیٹھا مناہل کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مناہل سیاہ رنگ کی شفون کی لانگ فراک میں چوڑی دار پاجامہ پہنے، کندھے پر دوپٹہ ڈالے، بال کھلے چھوڑے، ہلکا سا میک اپ کیے کمر سے باہر آئی۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ زیدان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ زیدان کے دیکھنے پر مناہل بری طرح پزل ہو گئی۔ کچھ نہیں، یہ دیکھ رہا ہوں اتنی ٹھنڈ میں شفون کی فراک۔ زیدان نے حیرت سے پوچھا، آپ کو نہیں پتا فیشن کرتے وقت لڑکیوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ مناہل نے ادا سے اپنے بال جھڑکتے کہا۔ عجیب ہی بنتے گئے، چلو۔ زیدان مناہل کا ہاتھ پکڑے فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ زیدان مناہل کو مونال لایا تھا، جہاں سے پورا اسلام آباد نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا اتنی چپ چپ کی ہو؟ زیدان نے مناہل کی خاموش رہنے پر پوچھا۔ وہ خاموش ہو جائے ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ کچھ نہیں، مناہل نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ تو ہوا ہے اور تم خاموش؟ امپاسبل۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہی بتاؤ بھی؟ زیدان نے اصرار کیا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو شوہر تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اب اتنے تیار ہونے پر میرا ذرا سی بھی تعریف نہیں کی۔ اتنی ٹھنڈ میں نے فیشن کو ترجیح دی۔ کلفی جم رہی ہے میری ٹھنڈ سے، مگر ذرا توفیق نہیں ہوئی آپ کی کہ دو بول تعریف کے بول دو۔ مناہل منہ بناتے بولی، تو کس نے کہا تھا اتنی ہلکی فراک پہننے کو؟ زیدان کہتا کرسی سے اٹھا، کہاں جا رہی ہیں؟ مناہل نے اٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اپنی بیوقوف بیوی کی ٹھنڈ کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا نا۔ زیدان نے مناہل کی طرف آتی اپنی سیاہ لیدر کی جیکٹ اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ پہن لو یار، بیمار ہو جاؤ گی۔ زیدان نے اپنی جیکٹ مناہل کے کندھے پر ڈالی اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں لینی، آپ واپس لے لیں۔ مناہل کی گال شرم سے گلنار ہو گئے تھے۔ سب لوگ زیدان کی حرکت پر ہوٹنگ کر رہے تھے، جس پر مناہل کو مزید شرم آنے لگی۔ پہن لو یار، اتنی پیار سے دی ہے میں نے۔ زیدان کے کہنے پر مناہل نے جیکٹ پہن لی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیسی لگ رہی ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم چاہے کچھ بھی پہنو، مجھے اچھی ہی لگو گی، اس لیے آئندہ فیشن کے چکر میں خود کو اذیت مت دینا۔ زیدان کی محبت اور فکر پر مناہل مان اور فخر سے مسکرا دی تھی۔ زیدان اور مناہل ڈنر کے لیے فلیٹ پر آئے تھے کہ زیدان کا فون بج اٹھا۔ ہیلو جی چاچو۔ کیا؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ زیدان نے پریشانی سے فون بند کیا۔ کیا ہوا؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں، ہمیں فوراً جانا ہوگا۔ زیدان نے پریشانی سے بتایا۔ یا اللہ خیر کرے، چلے جلدی چلے۔ مناہل اور زیدان فوراً سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے کوریڈور میں دادا جان، سلمان شاہ، افرا بیگم اور سائمہ بیگم کھڑے تھے۔ بابا کیسے ہیں چاچو؟ زیدان فوراً بھاگتا ہوا سلمان شاہ کے پاس پہنچا۔ مناہل بھی اس کے پاس پیچھے پیچھے تھی۔ آئی سی یو میں ہے بیٹا، آپریشن چل رہا ہے، دعا کرو۔ سلمان شاہ کے بتانے پر زیدان کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ زیدان، تمہارے بابا؟ سائمہ بیگم روتی ہوئی زیدان کے گلے لگی۔ ماما کچھ نہیں ہوگا، انہیں آپ حوصلہ رکھیں۔ زیدان نے جیسے ان سے زیادہ خود کو حوصلہ دیا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زیدان کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کیسے ہے بھائی؟ سلمان شاہ نے فوراً پوچھا۔ اب وہ قطرے سے باہر، تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، مگر وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز ان کے بیٹے کو بلا دیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر زیدان فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ زیدان اندر بڑھا جہاں ارسلان شاہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود پڑے تھے، ان کو ایک طرف ڈرپ لگی تھی۔ زیدان، کمرے میں ارسلان شاہ کی نحیف آواز گونجی۔ بابا۔ زیدان روتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں پیار سے سمجھانے کے بجائے میں نے خود سے دور کر دیا۔ مجھے تمہارے ساتھ ہوئے برے سلوک کے بارے میں جب معلوم ہوا تب بہت دیر ہو چکی تھی، تم مجھ سے بہت فاصلے پر جا چکے تھے، پلیز اپنے باپ کو معاف کر دو، میں اچھا باپ نہیں بن سکا۔ ارسلان شاہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ایسا مت کہیں بابا، آئی لو یو، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ زیدان ان کا ماتھا چومتا محبت سے بولا۔ 3 سال بعد شاہ ہاؤس کے لان میں ارسلان شاہ 2 سال کے ننھے ارتضیٰ شاہ کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ زیدان کی معافی اور محبت نے انہیں پھر سے جوان کر دیا تھا۔ زیدان گھر کے بیرونی دروازے کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھا آنکھوں میں محبت لیے اپنے والد اور بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مناہل زیدان کو چائے کا مگ پکڑاتی اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ دیکھ رہا ہوں کہ جو محبت مجھے نہ مل سکی وہ بابا ارتضیٰ کو دے رہے ہیں۔ تم نے صحیح کہا تھا کہ معاف کرنے سے ہم خوشیوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اپنے لیے جو نفرت میں ہم خود کے لیے بند کر بیٹھتے ہیں۔ زیدان نے مناہل کا ہاتھ پکڑتے محبت سے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے،
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری بات سنی اور ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ جب تک آپ ماضی کے دکھوں کو نہیں بھلاتے آپ کو حال کی خوشیاں محسوس نہیں ہوتی۔ مناہل نے مسکرا کر کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کے لیے تمہارا شکریہ، کیونکہ تم ہی میرے حال اور مستقبل کی خوشی ہو میری جان۔ سیدان نے مسکراتے ہوئے مناہل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔